اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول آج کی اچھی بات، سلطنت عثمانیہ کے ایک خلیفہ سلطان مراد شہر میں گھوم کر بیس بدل کر لوگوں کے حالات جانا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روز رات کو نکلتے اور لوگوں کے حالات دیکھتے بیس بدل کر کہ ملک کے حالات کیا ہیں، لوگوں کی صورتحال کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ رات کو جب گشت پہ نکلے تو کسی رستے کے کنارے پہ کوئی شخص لیٹا ہوا انہیں ملا۔ جب قریب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ لوگ پاس سے گزر رہے ہیں لیکن اس کو اٹھا نہیں رہے، اس کے گھر نہیں پہنچا رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے۔ خلیفہ نے اپنے غلام کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر اونچی آواز سے بولا کہ بھئی تم لوگ ادھر سے گزر رہے ہو، یہ مردہ شخص پڑا ہوا ہے، تم اس کو کیوں نہیں اٹھاتے، اس کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ تو لوگوں نے آگے بتایا کہ یہ شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا، اپنی زندگی میں گناہوں سے لت پت پڑا تھا، بہت سارے اس میں خرافات تھیں اس میں، تو اب ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنے ہاتھ غلیظ کریں اس کے جسم سے لگا کے، اس کو پڑا رہنے دو۔ بادشاہ نے کہا غلام سے کہ آؤ ہم اس کی میت کو اٹھا کے اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ پوچھتے پچھاتے میت اس کے گھر پہنچائی تو بیوی اپنے خامن کو مردہ حالت میں دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور اونچی اونچی آواز سے کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کا ولی تھا، یہ تو اتنا نیک اور کامل بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ہم سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے حیرت سے بیوی سے پوچھا کہ لوگوں کی رائے تمہاری رائے سے تو مختلف ہے، مختلف، بالکل مختلف، تو یہ تم کہہ رہی ہو یہ اللہ کا ولی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا گناہ گار ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو تب اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ رات کو باہر نکلتا تھا اور کسی شراب خانے میں چلا جاتا تھا اور وہاں جا کے ان کے مالکان سے کہتا تھا کہ تمہارے پاس آج کل کتنی شراب ہے؟ تو وہ کہتا کہ اتنی، کتنے کی ہے؟ اتنے کی۔ تو سارے کے ساری شراب وہ پیسے دے کے خرید لیتا اور نالی میں بہا دیتا اور آگے مجھے کہتا کہ آج ایک رات کو میں نے لوگوں کو شراب سے دور کر دیا، کیونکہ مالک سے یہ معاہدہ ہو جاتا تھا کہ آج رات تم نے شراب خانہ نہیں کھولنا۔ کسی رات وہ جوئے خانے چلا جاتا اور جوا کرانے والوں سے کہتا کہ کیا سمجھتے ہو آج رات تم کتنا پیسہ کما لو گے جوا کر کے؟ وہ کہتے اتنا۔ تو وہ کہتا کہ یہ پیسے مجھ سے لے لو، آج رات کنڈی لگا لو، دروازے بند کر دو، تم نے جوا نہیں کھلانا۔ اور آگے مجھے کہتا کہ آج ایک رات تک میں نے لوگوں کو جوئے سے دور کر دیا۔ اسی طرح کسی فاحشہ عورت کے گھر چلا جاتا اور جا کے اس کو کہتا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ آج رات تو کتنا پیسہ کما لے گی؟ وہ کہتی ہے اتنا۔ تو کہتا یہ پیسے مجھ سے لے لو، آج دروازے کو تم نے تالا لگا دینا ہے، کسی کو اندر نہیں گھسنے دینا، آج ایک رات تم بدکاری سے بچ جاؤ۔ واپس آ کے بیوی سے کہتا کہ میں نے ایک مرد اور ایک عورت کو آج کی رات برائی سے دور کر دیا۔ تو بیوی کہتی میں تجھے یہ سمجھاتی ہوں کہ اس طرح نہ کرو، لوگ یہ سمجھیں گے کہ تم جس جگہ جا رہے ہو وہ تو برائیوں کے اڈے ہیں اور تم بھی برائی میں مبتلا ہو۔ تو مسکرا کے کہتا تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میرا جنازہ وقت کے عالم دین پڑھائیں گے اور اس میں ولی اللہ بھی شرکت کریں گے اور نیک اور پاکوکار لوگ اس میں آئیں گے۔ بادشاہ نے تب کہا کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میں صرف لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، یہ مجھے ملا تو آج مجھے پتا چلا کہ یہ تو واقعی اتنا نیک اور پارسا بندہ تھا۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کروایا، شہر کے بڑے بڑے علماء، مفکرین اور جتنے جید علماء تھے وہاں پہ آئے اور شہر کے لوگوں نے آ کر جب اس کی اصلیت معلوم ہوئی تو تب آگے اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کا کاندھا بھی دیا اور اس کو اچھے طریقے سے اس دنیا سے رخصت کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں
बहुत से लोग हमें ऐसे भी नजर आते हैं जो जाहिरन हमें अच्छे लगते नहीं, लेकिन हकीकत में वो अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं कि जो काम बंदा कोई कर रहा है तो आप ये समझें कि बुरा काम कर रहा है, नीयत भी बुरी होगी, क्या पता उसके पीछे नीयत अच्छी हो। अल्लाह के नबी की हदीस ये याद रखें कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो शख्स कोई बात सुने और बगैर तहकीक किए हुए आगे फैला दे। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दरोगी मसलहत आमेज बैज रास्ती फितना अंगेज, कि वो झूठ जिसमें मसलहत है उस सच से बेहतर है कि जिसमें फितना हो। वैसे नहीं फरमा दिया गया कि अगर दो भाइयों को राजी करने के लिए थोड़ा सा झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो ले लो, उनको राजी करा दो। इसलिए कोई भी शख्स कोई भी काम कर रहा है, तहकीक करें, देखें उसकी नीयत क्या है, उस लिहाज से उसको अच्छा या बुरा जाने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन सुमा।